بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز ترکی، شام اور لبنان میں قیامت خیز زلزلے نے تباہی مچا کے رکھ دی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ فوت ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی حالت میں ہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ہم ان کے درجات بلندی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اور جو لوگ شدید زخمی حالت میں ہیں، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں، یا اللہ ان کو جلد صحت عطا فرما۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ زنا کرنے لگ جائیں اور شراب پینے لگیں اور گانے بجانے کے مشغلے کو اپنا لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ زلزلہ برپا کر دے، اور اگر اس علاقے کے لوگ توبہ استغفار کریں، اپنی بد اعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زلزلے اس وقت آتے ہیں جب اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ آج اتنے گناہ عام ہو چکے ہیں، ایک غیر مرد غیر عورت کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، ٹک ٹاک بنانا، گانے باجے عام ہو چکے ہیں، شرابیں عام پی جا رہی ہیں اور قرآن کی توہین کی جا رہی ہے۔ کسی علاقے میں، کسی ملک میں کوئی قرآن کو بدبخت جلا رہا ہے اور کوئی بدبخت قرآن مجید کی اتنی توہین کر رہا ہے اور کوئی بدبخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، تو بتائیے جب اللہ کی زمین پر اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں تو پھر بھی بندہ امید رکھتا ہے کہ یہ زمین ہمیں کچھ نہیں کہے گی۔ لوگوں یاد رکھ لو، زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کا ہے، چاند سورج بھی اللہ کے ہیں۔ اللہ چاہے تو پھر چاند کو پکڑ لے، اللہ چاہے تو سورج کو پکڑ لے، اللہ چاہے تو آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر زمین کو ہلا کے رکھ دے۔ کون ہے جو اس سے پوچھے؟ اسی لیے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک مرتبہ کوفہ میں زلزلہ آیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، فرمایا لوگوں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، لوگوں توبہ استغفار کرو، لوگوں اللہ کو منا لو، اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے، تم اجتماعی طور پر توبہ استغفار کرو، ورنہ یاد رکھ لو کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے، تم اللہ کو منا لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں زلزلہ آیا تو آپ نے تمام گورنروں کو ایک خصوصی پیغام بھیجا جس میں آپ نے فرمایا کہ سنو اور اچھی طرح جان لو کہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، لہذا تم لوگ صدقہ اور خیرات بھی کرو اور توبہ استغفار بھی کرو اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو اور دعا کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ ان تمام روایات کی روشنی میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نہ ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی ہو، گناہ عام ہو جائے، شرابیں پی جائیں، زنا عام ہو جائے، چوریاں عام ہو جائیں، ظلم و ستم کے اندھیرے چھا جائیں اور ظلم و ستم اتنا عام ہو جائے کہ امیر غریب پر ظلم کرنے لگ جائے اور شرابیں پی جائیں، گانے باجے عام ہو جائیں، فحاشی عریانی عام ہو جائے اور لوگوں کا اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا بند ہو جائے، لوگ توبہ استغفار نہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ندامت کے آنسو بہانا چھوڑ دیں گے، اس وقت سمجھ لو پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے زمین کو کہ تو زلزلہ برپا کر دے، پھر اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔